रस्म निभाता है कि जब आसान हो, हालात आसूदा हो, तो अपने उन आसानी के दिनों में से कुछ निकाल दिया जाता है ताकि कल अगर मुश्किल आए तो फिर उसके ज़रिए से मुश्किल हालात का सामना किया जा सके। जब सब अहले अक़ल इतनी बात समझते हैं तो खालिक अक़ल भला ये काम क्यों नहीं करता। इसीलिए परवरदिगार मुताल कुरान में कह रहे बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, हमने अच्छे दिनों में 11 दे दिए और मुश्किल के लिए 12वां अल्लाह का बचाया हुआ तुम्हें मुस्तक़बिल में अच्छा लगेगा। ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, पहले ईमान पैदा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर। सामीन, आज इस आयत को लेकर के सिलसिला गुफ्तगू बढ़ाना चाहता हूँ कि इस आयत से मानी क्या है, इसके मुराद क्या है, इसकी तफसीर क्या है। बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बचाया हुआ खैर है तुम्हारे लिए, लेकिन मशरूत है ये खैर इन कुंतुम मुमिनीन। एक काम तुमने करना, एक काम हम करेंगे। हम अपने ज़ख़ीरे के दरवाजे खोल देंगे और तुम पे अपनी नवाजिशों की बारिश करेंगे, बशर्त ये है कि पहले तुम दिल के दरवाजे में ईमान को दाखिल करो। अब परवरदिगार तू ही बता कि ईमान है क्या जिसके आने के बाद बक़ियतुल्लाह हमें खैर लगेगा। भाई देखिए, हमारे यहाँ अरबी लिटरेचर में कहा जाता है हर मुस्बत शय की एक मनफी मफ़हूम होता है। जब हम ये कहते हैं कि इस शर्त पर हम आपको ये निकाह की इजाज़त देते हैं कि अगर आप फलां काम करें, ये तो है मुस्बत। इसका मफहूम ये है कि अगर आप फलां काम नहीं करते तो आपको निकाह नहीं भेजेंगे। भाई बिल्कुल इस तरह से अल्लाह कह रहा है अगर तुम साहिब ईमान हो तो अल्लाह का बचाया तुम्हारे लिए खैर है। इसके मानी ये है कि अगर तुम मुनाफिक हो या काफिर हो तो यही तुम्हारे लिए अल्लाह की लटकती हुई। और वैसे भी ये आज के दौर में तो मुश्किल रहा ही नहीं है। एक ही बिजली है जिससे हीटर भी चलता है और एसी भी चलता है। अपने अपने ज़र्फ़ की बात, बिजली दोनों में लगती है, खर्च दोनों में होता है। तो सामीन, ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। अगर ईमान से धुले हुए हो तो बारिश तुम्हारे अंदर खुशबू पैदा करेगी, और अगर गलाज़त के मजमूए हो तो बारिश तुम्हारे अंदर बदबू को पैदा करेगी। अल्लाह का बचाया हुआ तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम साहिबे ईमान हो। अब माबूद, तूने इसे हमारे लिए खैर करार दिया, अब तू ही बता कि ईमान क्या है। आइए ईमान की तारीफों, ईमान के सलीफों, ईमान की मुश्किलात को एक तरफ रखते हैं। आपको चलता फिरता ईमान ना दिखाऊं खंदक में। थोड़ा सा मेरा साथ देंगे ताकि मैं अपनी मंजिल ले लूं। हाँ सामने, ये उस वक्त की बात है जिसे शौक हो, ईमान को सरापा में ढला हुआ देखना चाहता हो, वो आए हमारे साथ जंग खंदक में आए, जिसमें नबी करीम ने फरमाया मल्ले हाजल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करेगा। गरीबे किबरिया, आप तो पत्थर खा के भी दुआएं देने वाले हैं, कि मिजाज में बरहमी कैसी। आप तो रूट नहीं बदलते लोगों की आदत बदलने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है कि ये किस्सा हमारी किताबों में अरबी में है या नहीं, लेकिन बचपन से सुना जरूर है कि रिसालत वहाँ पर एक बुढ़िया फेंका करती थी। भाई वो नहीं बढ़ती, वो नहीं जान छोड़ती, तो आप ही रूट बदल लीजिए। फरमाया नहीं, हमने इसके दिल का रूट बदलना है। हमें चंद दिन का कूड़ा बर्दाश्त है, पर किसी के दिल का कूड़ा अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद आया ही सफाई करने के लिए। तो सामीन, हजरत आप तो पत्थर खा के भी दुआएं देते हैं, ओजरियां फेंकी जाती हैं, ताइफ के पहाड़ फरिश्ते कहते हैं तोड़ दें, आप फरमाते हैं ना परवरदिगार इन पर रहम नाज़िल फरमा। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने अक्सर नबी को रात की तारीकी में ऐसे रोते हुए देखा जैसे साहिल आब पर मछली तड़पती है, और एक ही आवाज थी, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत की हिफाजत कर। हुजूर, इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत, इतनी रहमत, आप तो सरापा रहमत लिल आलमीन है और आलमीन के लिए रहमत है, लेकिन कुछ गुंजाइश यहाँ निकालिए। फरमाया नहीं, मन हाजल कर, कौन है जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे। रसूल बताना चाह रहे थे जो भी चौखट मुस्तफ़ा पे आकी गुस्ताखी करे वो आज में भी दरिंदा होगा। और अली वो फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं हूँ
फरमाया अली आप बैठ जाओ, कोई और? सही फरमाया आपने, कौन उठता? वो तो कह रहे थे भाई ये एक हजारों के मुकाबले में लड़ता है, और खुद भी नहीं। कुरान कहता है ये जब बेनो, ये औरों को भी बुज़दिल बना रहे थे, खुद तो मियाँ थे ही सही, बराबर में भी मान रहे थे। का ध्यान करना, इसके सामने गलती नहीं करना, बड़ा खतरनाक है, वरना मारेगा। कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? अबू तुराब फिर खड़े, मैं आप बैठ जाऊँ। और कौन है? या रसूलल्लाह पता तो आपको भी है, अली के सिवा किसी का जिगर कहाँ है, किसी की मजाल कहाँ अबू तालिब के बेटे के अलावा किसका मुकाबला करे? ये आप उठते हैदर को बैठाते क्यों हैं? फरमाया अगर मैंने इसको पहली बार बुलाकर जंग के तरफ रवाना कर दिया तो ये बाद में मुझ पे एतराज करेंगे, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया, हमारी तो बारी नहीं आई। फरमाया अली आ जाओ। और फिर ये तराना अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों की किताबों में लिखा है कि खैमे में नबी अली को ले गए, अपना जुब्बा, अपनी शमशीर, अपने नालैन, अपना लिबादा, अपनी अबा, अपनी कबा, सब कुछ तब्दील कराया। या मुख्तसर कहूँ कि जब खैमे में जा रहे थे तो नबी नबी थे, अली अली थे, जब खैमे से तुलू हुए तो अली नबी लग रहे थे, और अली नबी लग रहे थे। और सामईन सिर्फ एक ही है कायनात में जो नबी लगता है, और कोई भी नबी जैसा नहीं है। हमारे यहाँ एक साहब कहने लगे, एक महफिल बैठे हुए थे, एक सर कहने लगे कि आप क्या मुश्किल, आप मिंबर पे हमेशा इस बात को छेड़ते हैं, भाई हम नबी कुरान कह रहे हैं कि मुझसे फरमा दीजिए कि अना बशरुन मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूँ, उस पर क्या मुश्किल है कि हम कह देते हैं कि हम नबी जैसे। अच्छा मैं जवाब देने लगा, मेरे बराबर में एक जोशीला जवान था, वो कहने लगे अपना मुँह देखा है? हमारे जवान फिर सबको नहीं रखते। उसने कहा जी हम नबी जैसे। उसने कहा अपना मुँह देखा है? क्या हुआ है? कहा तुम तो नबी की जूती जितने भी नहीं हो, जहां तुम्हारी सोच रुक जाती है उससे आगे तो मेराज पे मोहम्मद की नालैन जाती है। हाँ तो शौक तो हर किसी को है नबी बनने का, लेकिन नबी को जिसे अपने जैसा बनाने का शौक है वो अबू तालिब का बेटा। नबी को अली बनाया, अली को नबी बनाया। हर शय अंदर तब्दील की सिवाय दस्तार, दस्तार बरमला तब्दील की बलबयाम में। या रसूलुल्लाह ये ज़हमत अंदर कर लेते। फरमाया नहीं साहब मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद मेरी जूती पे झगड़ा नहीं होना, मेरे जाने के बाद मेरी शमशीर पे बहस नहीं होनी, इसलिए कि शमशीर पे तब बहस होती है अगर किसी को चलाने का शौक होगा। मेरे जाने के बाद मेरी दस्तार ज़ेरे बहस आएगी। मैं बलवा आम में अपना इमामा अली को पहना के बता रहा हूँ, मेरे बाद कोई दस्तार का वारिस है तो अली है। और अब अली को सजाकर नबी ने रवाना करते हुए एक तराना पढ़ा है, क़द बरसल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, बैनल फरीक़ैन की रिवायत मौजूद है। लोगों देखो कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, मोमिन काफिर से लड़ने नहीं जा रहा। कुल का कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र से लड़ने के लिए जा रहा है। अब रसूल के इस हुक्म के बाद ये बहस सिरे से लग़्व है कि अली ने कलमा कब पढ़ा था। इसलिए कलमा उसे पढ़ना होता है जो खुद कलमा ना हो। इसमें तो मायने ये है कि अली खुद इस्लाम है, खुद मुकम्मल ईमान है। अब अली चले, बात हमारी बक़ियतुल्लाह पे बस एक जुमला कहता चलूँ। अमर इब्न अब्द वद को वार किया, आप उसके छाती पे बैठे, उसने लाभ, मौला उतर गए। और जब उतरे हैं तो उस वक़्त बहुत बहुत सो के चेहरे उतर गए। ये अली क्या कर रहे हैं? बिल्कुल छाती पे चढ़ा हुआ, एक बार की मार थी, उसने लौह फेंका, अली चले गए और टहलने लगे। किसी ने मेरे मौला से पूछा था, मौला हसन ने, अल्लामा जाड़ा साहब की रिवायत अक्सर पढ़ा करते थे, का या अली अमूमन जंगजू तेज घोड़ा रखते हैं, आपका घोड़ा सुस्त है, ये क्या बात है? मौला फरमाते थे तेज घोड़ा दो बंदों की जरूरत है, या उसे जिससे जंग से भागना हो, या
اس کمزور مجاہد کو کہ جس کے ہاتھ سے شکار بھاگ جائے. فرمایا نہ تو علی شکار کو بھاگنے دیتا ہے نہ سے بھاگتا ہے. کوئی اطمینان تھا, اس کی مجال نہیں ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ظاہر جب آئے واپس سوال ہوا اس وقت مولا نے فرمایا جب اس نے گستاخی کی اس وقت علی غضب میں آ گئے تھے, اور علی اللہ کی عبادت میں غضب کی آمیزش پسند نہیں کرتے. یہ تربیت کی بات ہے. سامعین, اللہ کی پرستش میں کسی اور کو شامل نہ کرو, اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے لیے کام کرے اور 99% میرے لیے اور 1% میرے غیر کے لیے, تو میں اس 1% والے کو دے کر کہتا ہوں کہ جاؤ مجھے صرف خالص عبادت پسند. اور ایک دوسری بات یہاں سمجھ میں آتی ہے سامعین کہ تلوار چلانا ایک فیصلہ ہے اور علی غصے میں فیصلہ نہیں کرتا. یہ سیکھنے کی بات ہے. اگر آپ کبھی طیش میں ہیں, اگر آپ کبھی بے قابو ہیں, اگر آپ بے ضبط ہیں, کبھی غصے میں ہیں, تو اس وقت کو ٹالیے. اور کسی نے امام ششم سے پوچھا مولا غصہ کیسے ٹلتا ہے؟ تو امام نے فرمایا یا تو وضو کرو یا پھر تیز قدم چھوٹے قدم تیز قدم چلنا شروع کر دو. جب غصہ ٹل جائے اس کے بعد پروردگار کی تسبیح کرو, اپنے آپ کو مکمل انسان بنو. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہمارے آئلی مسائل, خاندانی مسائل, اس وقت جنم لیتے ہیں جب آپ غصے میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر برسوں پچھتائے جاتے ہیں. ایک بار درود بھیجی بر محمد وعلى آج میرا گلا ویسے ہی ناساز تھا تو ماشاءاللہ اوپر سے نہلے پہ لگا ہو گیا. ہاں بس آواز بہت جو ہے نا میری مقدرات کی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بچایا ہوا اچھا ہے تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی مختصر کروں, اگر تمہارا علی سے رشتہ ہے تو امام زمانہ تمہارے لیے خیر بن کے اترے گا. اب یہاں پہ میں نے تو کر دیا ترجمہ بقیت اللہ کا امام عصر سے. برابر میں کوئی آ کے پوچھے کہ حضور دلیل, اور یہ ہمارے مذہب کی مجبوری ہے کہ ہم بغیر دلیل کے نہ مانتے ہیں نہ ماننے. دعووں والے تو ہم الحمدللہ ہے ہی نہیں ہیں. اور اللہ کا یہ بھی لاکھ شکر ہے, محرم شروع ہوتا ہے, حضور ہمارے بچوں کو سکولوں میں پکڑا جاتا ہے, آپ یہ کیوں کرتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, جھنڈا کیوں نکالتے ہو, جلوس کیوں کرتے ہو, پیٹتے کیوں ہو. ایک صاحب کہنے لگے حضور ہمارے بچوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے محرم کے دنوں میں, یہ سوال وہ سوال. ہم نے کبھی نہیں ان سے پوچھا, یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب یہ تو رسم رہی ہے زمانے کی کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا. اور عزیزان ویسے بھی یہ بڑوں کی تصویریں ہیں جو بچوں تک منتقل ہو رہی ہیں. ہمارے بڑوں سے ان کے بڑوں نے پوچھا تھا تو آج بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے. اور ظاہر پوچھا اس سے جاتا ہے جس سے جواب کی توقع ہو, اور جواب کی توقع علم کے گھرانوں سے ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے منبر حسین سے علم تقسیم ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے. اب پوچھا جائے گا بھئی بقیت اللہ کے معنی مولانا کر گئے امام زمانہ سے. قرآن کی آیت ہے, قرآن تو مشترکہ میراث ہے. آپ کے ذوق پہ تو ہم تسلیم نہیں کرنے والے. آپ نے کہہ دیا اور مان جائیں گے؟ نہیں صاحب, ہمیں ثابت کر کے دیجیے. تو ذرا میرے ساتھ چلی گا, علمی بحث چھیڑنے والا ہوں کہ بقیت اللہ کے اصل معنی کیا ہے. اب صاحب ایمان قرآن کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان ہو. وہ دیکھیے دین کی دو ہی قسمیں ہیں. دین کے ایک حصے کو کہتے ہیں اصول دین, اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں. اگرچہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ دین کی دو نمایاں قسمیں ہیں, مکمل قسمیں نہیں. اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. ہمارے بچے کو شروع سے یہ بات کونسلنگ کرنی جاتی ہے کہ توحید سے لے کر تبرہ تک یہ 15 چیپٹر ہیں دین کے. نہیں صاحب, یہ 15 روشن چیپٹر ہیں دین کے, مگر نہ دین میں سیاست بھی ہے, دین میں اقتصاد بھی ہے, دین میں کاروبار بھی ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں مگر جس میں دین تمہیں بہترین مشورہ نہ دے رہا. لیکن نمایاں دین کے دو شعبے ہیں, ایک اصول دین اور دوسرا اصطلاح قرآن میں, قرآن کی لغت میں, قرآن کی ڈکشنری میں
उसूल दीन का नाम है ईमानियात और फुरूए दीन का नाम है अमलियात। जहाँ कुरान कहता है लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, तो समझिए इसका तर्जुमा यूँ कर दीजिए हमारे रस्मी ज़ुबान में कि वो लोग जो उसूल दीन में भी ठीक है और फुरूए दीन में भी ठीक है। ईमान यानी उसूल दीन, अमल यानी फुरूए दीन। बस इस बात को मद्देनजर रखिए। अब जहाँ पर कुरान में ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वहाँ पे मुतमईन रहिए कि बात उसूल दीन की हो रही है, फुरूए दीन की नहीं हो रही। अब आइए इस कानून को यहाँ इस आयत में ढूंढते हैं। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो अल्लाह का बचाया हुआ तुम्हारे लिए खैर है। पता चला कि ये बात उसूल दीन की हो रही है। बक़ियतुल्लाह ना नमाज होगी, ना रोज़ा होगा, ना कोई और अमल होगा। बहुत शुक्रिया। आगे इल्मी बात पे अगर आप बात देंगे, साथ देंगे तो मुझे खुशी रहेगी। हाँ, मैंने एक और जगह हुसैन वारिस अंबिया का मौजूद शुरू किया चमन साहब, तो यार थोड़े से खामोश हो गए, तो मैंने कहा भले आप साहब पे कबूतर रखिए, मैंने तो बात मुकम्मल करनी है। आप खामोश होंगे तभी बात मुकम्मल करनी है। और दूसरी बात यह है कि खैबर खंदक मुझे सबसे अच्छी पढ़नी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन बहसों को कौन छेड़ेगा अगर हम नहीं छेड़ेंगे। दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले सामीन। आयत ईमान की है तो बक़ियतुल्लाह का ताल्लुक फुरूए दीन से तो हो नहीं सकता, उसूल दीन से है। अब उसूल दीन कितने हैं साहब? 5 हैं। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। अब ये बक़ियतुल्लाह या तौहीद है, या ये नबूवत है, या इमामत है, या क़यामत है। भाई एक ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या बक़ियतुल्लाह तौहीद है? वाज़ेह जवाब है नहीं। क्यों साहब? इसलिए चूंकि अल्लाह का बचाया हुआ खैर है, अल्लाह खैर नहीं है। लिहाजा बक़ियतुल्लाह तौहीद नहीं है, यानी अल्लाह नहीं है। और अदल तौहीद के तसलसुली सिफत का नाम है, तो लिहाजा ना तौहीद है बक़ियतुल्लाह, ना अदल है। अब पीछे कितने बच गए? या नबूवत है, या इमामत है, या क़यामत। नबूवत को चेक करते हैं। बक़ियतुल्लाह नबूवत है, मिर्ज़इयों के हाथ तो हो सकता है, कादियानियों के हाथ तो हो सकता है, अहमदियों के हाथ तो हो सकता है, लेकिन विलायत वालों के हाथ मैंने बड़े एहतियात से उसे इस्तेमाल किया है। खुदा की कसम, जो खत्म नबूवत हम मानते हैं कायनात में कोई नहीं। सारे मसालक को पैगाम दे दीजिए। बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह का बचाया हुआ जो अभी भी बाकी है, और नबूवत वो है जो रसूलुल्लाह पर खत्म हो गई। पता चला बक़ियतुल्लाह रिसालत नहीं। अब मैंने फ़िक्रा कहा ना शुरू में कि हमारे यहाँ जो ख़त्म नबूवत है, अल्लाह का शुक्र है, इससे मजबूत ख़त्म नबूवत। और दलील सुनकर जाइए। इकलौता मज़हब तशय्युअ है जिसके कलमे में ख़त्म नबूवत है। सबको है, कोई पूछता नहीं है इसके मानी और तफसीर क्या है। मैं अर्ज करूं खुदा की कसम, अली वलीउल्लाह का बस एक ही तर्जुमा है कि मोहम्मद के बाद और कोई नबी आने वाला है। और शुक्र करो कि कोई है मुसलमानों में जो अली वलीउल्लाह का स्टाफ लगाता है रिसालत के बाद। फुल स्टाफ का मतलब क्या होता है हुजूर? अल्लाह अकबर। कोमा लगता है, इसका मतलब है बात जारी है। हम आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का अब नहीं पता इसके बाद कोई बात है या नहीं, हमने अली वलीउल्लाह का फुल स्टॉप लगा के बता दिया, बस मोहम्मद रसूल है। पहले रसूल, इसके बाद कोई और रसूल है। तो बक़ियतुल्लाह के मानी क्या हुए? ना तौहीद, ना अदल, क्योंकि बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह का बचाया हुआ, और रिसालत अल्लाह ने बचाई भी नहीं, इख्तिताम कर। अब बच क्या गया? इमामत या क़यामत। अब इमामत को छोड़िए, क़यामत पे आते हैं। क्या बक़ियतुल्लाह क़यामत है? इसे हो सकते हैं। कौन बोले भाई?
قیامت بچی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ اب اگر آپ شاعر مزاج ہیں چمن صاحب، شاعری یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مہاجرین تشریف فرما ہے اور شاعری تو ان کی ثقافت کا حصہ ہے. اگر شاعر مزاج ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز قیامت کا ہو رہا ہے. ہمارے شاعر میں بڑا استعمال ہوتا ہے نا. وہ شاید ملک کا شعر ہے کہ یہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کے دل سے خوف خدا گیا، اور روز پڑی ہیں قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. آپ اگر شاعر ہیں تو کہہ دیں کہ روزانہ قیامت ہو رہی ہے. مبالغے میں ادب میں کہا جاتا ہے، لٹریچر میں کہا جاتا ہے قیامت کا لفظ یعنی سختی تعبیر کے طور پر. لیکن جو سچی والی قیامت ہے، اوریجنل قیامت، وہ تو اللہ نے بچا کے رکھا. اب شیعہ پھنس گئے یہاں. بقیت اللہ نہ توحید ہوئی، نہ عدل، نہ نبوت. اب قیامت یہ تو ہے. بھائی سامعین، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سچے اور خالص چشمہ علم سے منسلک کیا. لفظوں کی نزاکت ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. بھائی عربی ادب میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا. ایک لفظ ہے باقی، ایک ہے بقیہ. یہ دونوں لفظ الگ الگ معنی دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. میں نے جگ سے پانی ڈالا گلاس میں، اور پانی جتنا ڈالا اتنا ہی بغیر استعمال کے پڑا. آپ کو پوچھے گا جگ میں پانی ہے؟ عربی میں کہا ہے نعم الماء باقی، پانی باقی. اور اگر درود بھیجے بر محمد پھر بڑی درود کی صلوات فرما دیجیے. دو کلمے ہیں قرآن میں، ایک باقی ہے اور ایک بقیہ ہے. مثال سے سمجھیں گے تو سہولت رہے گی. ہم نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا، پھر بھی زحمت درود فرما دیجیے. عرض کر رہا تھا باقی اور ہے بقیہ اور ہے. اب یہاں پہ پھنس گئے ہم. بقیت اللہ کے معنی ہو سکتے ہیں قیامت کے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نزاکت لفظ و بیان و سخن سے خوب واقف ہیں، اور ویسے ہی اللہ نے نزاکت سخن بخشی بھی علی والوں کو ہے. جتنا اچھا میر انیس و مرزا دبیر لکھتا ہے، تاریخ انسانیت میں اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے. جس اچھے شاعر کو دیکھو اس کے قلب کے اندر حسین اور علی رہتا ہوگا. نزاکت حرف و زبان ہم سے اچھا کون جانے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک باقی اور ایک بقیہ. ہم نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ویسے ہی پڑا رہا، اس میں کچھ بھی استعمال نہیں کیا. کوئی پوچھے گا پانی ہے تو عربی میں کہا جائے گا الماء باقی، پانی باقی ہے. اب غور کیجئے گا سامنے. اور اگر میں نے اس گلاس میں سے کچھ گھونٹ پی لیا، آپ کوئی پوچھے گا پانی ہے تو عربی میں کہا جائے گا الماء بقیہ. بھئی کیا معنی ہوئے باقی اور بقیہ کی؟ سلامت رہے. جو جیسے تھا ویسے ہی رہے اسے باقی کہتے ہیں، اور جو کچھ استعمال ہو جائے اور کچھ بچ جائے اسے بقیہ کہتے ہیں. اب بتاؤ کیا کچھ قیامت آئی ہے اور کچھ آنے والی ہے؟ نہیں. تو پھر قیامت باقی ہے. تو اصول دین میں وہ کون ہے جس کا کچھ آ چکا اور کچھ بچ چکا؟ وہ جو آیا ہے وہ عسکری تک ہے، جو بچا ہے وہ مہدی آخر اللہ. اور اب سوال یہاں پہ اور بڑھے گا. بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا ہے.
جب آپ نے گلاس میں سے پانی پیا اور پینے کے بعد کچھ چھوڑ دیا تو یہاں پر کچھ 3 سوال پیدا ہوں گے کہ کس کو بچایا ہے، کس کے لیے بچایا ہے، کس نے بچایا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب میں 2 تو قرآن نے دے دیے۔ بچایا ہے اللہ نے، بچایا ہے تمہارے لیے۔ اب کس میں سے بچایا ہے؟ قرآن کی عادت ہے کچھ کہتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ خود سمجھو، وہ جو نہیں کہتا وہ آل محمد سے سمجھو۔ امام ششم سے کسی نے پوچھا بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا کس میں سے؟ فرمایا کہ ان بقیت اللہ، بقیت اللہ من الشہداء والنبیین والصدیقین والصالحین والزاکین والطیبین والطاہرین۔ اللہ نے بچایا ہے، تمہارے لیے بچایا ہے نبیوں میں سے، صالحین میں سے، شہداء میں سے، صدیقین میں سے، عمراء میں سے، عظماء میں سے، راکعین میں سے، ساجدین میں سے۔ خلاصہ کروں، اللہ نے خیر کا ہر عنوان آدھا بھیج دیا، آدھا بچا لیا۔ وہ جو بچا ہوا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے۔ اور امام وقت جس وقت تشریف لائیں گے، آپ کی طبیعتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں تو اب فقرہ سنتے جائیے گا۔ وہ خطاب جو آپ نے انشاءاللہ امام کی امامت کی چھاؤں میں سننا ہے، آج صبح کو صبح ظہور سمجھیے اور وہ خطاب سنیے جس وقت کعبے کا سچا وارث کعبے کے ساتھ پشت لگا کر اہل کعبہ سے خطاب کرے گا۔ ظہور کے بعد میرے خطبہ دیں گے مولا امام زمانہ، اور خطبے میں بتائیں گے میں کس کس کا بچا ہوا ہوں۔ اگر مزاج میرے ساتھ ہو تو میں خطبے کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمائیں گے تشریف لائیں گے پہلو میں ذوالفقار حیدر کرار، کعبہ کا وارث کعبے سے پشت لگا کے آپ کی بھیگی آنکھوں پہ میں سلامی بھیجتا ہوں۔ میرے مولا فرمائیں گے من اراد ان ينظر آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس، من اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل، من اراد ان ينظر الى موسیٰ وعیسیٰ فہا انا ذا موسیٰ وعیسیٰ، من اراد الى ينظر الى ہارون فہا انا ذا ہارون، من اراد الى ان ينظر الى سلمان فانا سلمان، فمن اراد ان ينظر الى ابن فانا اسرائیل، ومن اراد ان ينظر الى محمد حبیب اللہ فانا محمد حبیب اللہ، من اراد ان ينظر الى علی ابی طالب فانا علی بن ابی طالب، من اراد ان ينظر الى الحسین فانا حسین، من اراد ان ينظر الى ولد الحسین فانا ولد الحسین، من احد منکم یؤمن بالتوراۃ او الانجیل او الزبور او القرآن حلم الیہ انی اقضیکم لاہل التوراۃ بالتوراۃ واہل الزبور بالزبور واہل الانجیل بالانجیل واہل القرآن بالقرآن وما صمت الا ان ينطق الکتاب ما قالہ فہو حق۔ میرے مولا ارشاد فرمائیں گے تم میں سے جس کو آدم دیکھنے کا شوق ہو نگاہیں اٹھاؤ۔ آدم کا بچا ہوا تمہارے سامنے ہے۔ تم میں سے جس نے شیش کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو، اسماعیل کو دیکھنا ہو، جس نے ہارون کو دیکھنا ہو، جس نے شعیب کو دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو، جس نے جس نبی کو دیکھنا ہو، نگاہیں اٹھاؤ یہ میں ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا جس نے آدم کو اس کی صداقت میں، جس نے نوح کو اس کی امانت میں، جس نے ابراہیم کو اس کی خلت میں، جس نے عیسیٰ کو اس کی صداقت میں دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھے۔ وہی جملہ سنیے گا، اگر نبیوں کو ان کے ایک ایک کمال میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اور اگر نبیوں کو مکمل کمال میں دیکھنا ہو تو مہدی کو دیکھو۔ مدنی والے محمد کو دیکھنے کا جسے اشتیاق ہو وہ نگاہیں بلند کرے، محمد کا بچا ہوا میں ہوں۔ جسے علی کا دیدار کرنا ہو علی کا بچا ہوا میں ہوں۔ جسے حسین دیکھنے کا شوق ہو۔ سامعین میرے مولا کا ایک لقب ہے جامع الکلم، اللہ کے سب کلمات کا خلاصہ۔ وہ کلمہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ،
اسے ایک لفظوں میں تبدیل کرو تو مہدی بنتا ہے. میں یوں کہوں اگر داستان پھیلاؤ تو نبی بنتے ہیں اور سمیٹ کے عنوان میں ڈالو تو مہدی بنتا ہے. پھر فرمایا تم میں سے جو اہل تورات ہیں اگر تمہیں تورات سے کچھ پوچھنا ہو تو بھی میں, کسی کو انجیل سے کچھ چاہیے تو بھی میں, کسی کو زبور کی مشکل ہے تو بھی میں, اہل قرآن کو کچھ سوال ہے تو بھی میں. میرے مولا فرماتے ہیں ہر اہل کتاب کو اس کی کتاب سے جواب دوں گا اور چپ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کتاب نہ بولنے کے لیے جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سامعین روایات کے فقرے ہیں جس وقت میرے مولا کا ظہور ہوگا. اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل بناظری بنظرۃ منی الیک. اے پروردگار وہ روشن صبح مجھے دکھانا. یہ دعائے عہد کے فقرے ہیں. طلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ یعنی کائنات پہ جھومر کی طرح چمکنے والی صبح ظہور مجھے دکھانا. اے پروردگار اس کی نگاہوں کا سرما میرے چشم میں ڈالنا. شوق یہ عشق بڑھاؤ تاکہ امام کا رب ساتھ پیدا ہو. بس سامنے گرام قدر اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. جس نے جس کو جس کمال میں دیکھنا ہو وہ امام مہدی کی طرف آئے. اب میں ایک سوال کروں گا, کیا کمال کا انتظار زوال کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ کیا خوبیوں کا انتظار خامیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ کیا خیر کا انتظار شر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا عمل کی معراج کا استقبال بدعملی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا اخلاق کی بلندی کا انتظار بد اخلاقی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر اتنے کامل ولی کا منتظر اتنا تو ہو کہ لوگ کہہ سکیں اس کا اس سے کوئی رشتہ ہے. خود کو تیار کیجئے. ان کے فضائل پہ برستی آنکھوں والے مومنین سے گزارش کرتا ہوں اپنے دل کی دھرتی کو ان کے عشق کی بارش کے لیے تیار کیجئے. لمس کیجئے وہ آپ کے آس پاس ہیں اور ان کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج بھی حسین کا ماتم ہو رہا ہے. اس لیے کہ لاوارث لاشوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہوتا. پوڑیاں ان کی بچھائی جاتی ہیں جن کا کوئی اپنا زندہ ہو. اور روتے ہوئے کبھی یہ خیال مت کیجئے گا کہ کوئی احسان ہے آپ کا حسین کا. میرے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں لَأَنْ تُبَنَّ بَدَلَ دَمُّ دَمَا. شیعو تم آنسو روتے ہو میں خون روتا ہوں. مولا کس بات پہ روتے ہو؟ میرے امام وقت ایک عالم دین کی خواب میں آئے اور اس نے پوچھا مولا میں نے زیارت ناہیہ میں پڑھا ہے کہ آپ خون روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں روتا ہوں. کہا مولا حسین علی اکبر قاسم پہ ایک ایک کا نام لیا. فرمایا نہیں ان پہ بھی روتا ہوں لیکن خون ان پہ نہیں روتا. کہا مولا علی اصغر کر روتا ہوں پر خون نہیں روتا. فرمایا خون کس پہ روتے ہیں؟ فرماتے ہیں زینب کی لٹی ہوئی چادر پر. سادات کی غیرت جب بھرے چوکوں میں نیلام ہو. ایک فقرہ ہے زباروں آپ رونے کے لیے آئے ہو شرفا تشریف فرما ہو غیور چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کبھی یہ روایت نہ پڑھتا اگر امام زمانہ کا یہ فقرہ نہ ہوتا. روایت کے فقرے تو ساق الاسارہ کما یساق اسار الروم, جیسے روم کے کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا تھا اسی انداز سے حسین کی بہنوں کو داخل کیا. اجرکم اللہ. حسین کربلا پہنچ گیا ہے. 7 دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین. زیادہ زحمت نہیں ہے عزاداران مظلوم کربلا. تکلف سے مت رویا کیجئے. امام صادق کے گھر مجلس ہو رہی ہے. ایک مومن منہ چھپا کے گریہ کر رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں روتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مولا رو تو رہا ہوں دیکھیے نا میری بھیگی آنکھیں. امام نے پوچھا اہا کدت تکلت الام علی شبیبہا. جب کسی بوڑھی ماں کا تنہا جوان مر جائے
وہ کیسے روتی ہے؟ کہا مولا وہ سر کو پریشان کرتی ہے، چھاتی کو پیٹ کے روتی ہے۔ فرمایا جب حسین پہ رو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں کا جوان چلا گیا ہو۔ 6 مہینے کا اصغر ساتھ ہے، سواریاں تو دیکھو حسین کے قافلے کی، ایک طرف بہن ہے، ایک طرف 4 سال کی سکینہ۔ مجھے بیمار سیدہ بچی کے لیے کہا گیا دعا کرو اللہ ہر کسی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ امام کربلا کے قریب ایک بستی کے پہنچے، یا حر ابن یزید ریاحی کا سامنا ہوا۔ حر نے میرے مولا کے ذوالجناح کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ میرے مولا نے فرمایا تکلت کا امو، حر تیری ماں تجھ پہ روئی۔ حر سر جھکا کے کہتا ہے حسین اگر تیری ماں بطول نہ ہوتی میں بھی برابر میں بددعا کرتا۔ میرے مولا سمجھ گئی کہ جو زہرا کا احترام کرتا ہے یہ نجات کی کشتی کا مسافر ہے۔ میں اپنے تمام سنی شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں بطول کی محبت کا اضافہ کرو وجود میں، یہ اکثیر نسخہ ہے حسین کی جنت میں داخلے کا۔ آپ بطول کے بیٹے ہو، معاف کرنا حسین نے بددعا نہیں کی۔ کس ماجرے میں آئے ہو؟ کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے، حسین جنگل میں جہاں ملے اس کو روک لو۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا پیچھے دیکھا ہے بیویوں کے محمل ہیں؟ کہنے لگا معاف کیجیے گا مولا میں تکلیف نہیں دوں گا لیکن ڈیوٹی پہ ہوں۔ 7 سال قافلے کے چلتا رہا اور امام نے پڑاؤ ڈالا، نماز ظہر کا وقت ہوا، یہ تبلیغ ہے جو ہمیں ضرور بتانی ہے۔ فرمایا عباس جاؤ حر سے پوچھو جا کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اکیلا؟ حر کے پاس عباس گئے، حسین پوچھتے ہیں جماعت میں شرکت کرو گے؟ کہنے لگا اگر فرزند رسول پڑھائے گا تو ہاں۔ روایت کے فقرے جب نماز پڑھی امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا لشکر پیاسا نظر آیا۔ فرمایا حر لگتا ہے تیرے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب رونے کا فقرہ شروع ہے۔ کہا جی مولا۔ امام نے فرمایا عباس سارے مشکیزیں اٹھا کے لیا، حر کے سارے لشکر کو سیراب کرو۔ عزادار فقرہ سنو گے، حسین نے حر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا ہے، اونٹوں کو بھی پانی پلایا ہے۔ یا حسین نے دیکھا ایک مریض نظر آ رہا ہے، وہ ہاتھ میں کاسا اٹھاتا ہے، لبوں کے قریب لاتا ہے، اس کے ہاتھ راشے کا شکار ہے، بار بار کاسا نیچے گرتا ہے۔ حسین نے فرمایا میرے پاس لاؤ، کاسا ہاتھ میں پکڑا، حسین نے پیاسے یزیدی کو ہاتھ سے پانی پلایا۔ کہتا تو ہوگا حسین اور وقت یاد رکھنا تیرے گھوڑے بھی کریم نے پیاسے نہیں چھوڑے، میں 2 بوند پانی کی اگر مانگنے آ جاؤ۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ تسلی سے گریہ فرمائیے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، نہیں گریہ آئے تو نہیں کیجئے، لیکن عزادارو اتنا ضرور سوچئے گا کہ جنگل میں اللہ نہ کرے کوئی مسافر اپنی بہن، کسی ہندو سے ایک شیعہ نے پوچھا تھا بھارت میں کہ ہم تو روتے ہیں حسین ہمارا مولا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا بھائی رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک شریف اپنی بہنوں کے ساتھ جنگل میں گھیرا گیا ہو اور گھیرنے والے بے ادب وحشی ہو۔ اس پہ تو ہندو بھی رو لیتے ہیں۔ مسلمانوں تکلف مت کیا کیجیے، آپ کے تو اپنے رسول کا نواسہ ہے۔ آپ تو علماء اہل سنت نے بھی فتویٰ دے دیا کہ حسین میں گریہ کرنا محمد کو پسند ہے، تو سارے سنی شیعہ مل کے اس بات پہ گریہ۔ عزادارو گھوڑا چلتا رہا، حر کا قافلہ پیچھے پیچھے ہے۔ یہ روایت کے فقرے ہیں، ایک مقام ایسا آیا ذوالجناح قدم نہیں بڑھاتا۔ میرے مولا نے فرمایا میرے رہبار تو رک کیوں گیا؟ اپنی زبان سے کہنے لگا مولا اب مجھے اذن نہیں ہے چلنے کا۔ امام نے فرمایا پاس برابر میں کچھ کچے مکان نظر آ رہے ہیں، پوچھو اس بستی کا نام کیا ہے؟ اللہ تمہیں کربلا لے جائے جہاں پر جنگل تھا، آج حسین کا وہ شہر کتنا خوبصورت بنا ہو۔ پوچھو یہ بستی کون سی؟ بنو اسد قبیلے کے کچھ جوان آئے، کچھ بزرگ آئے۔ مولا نے فرمایا مسمو ھذا الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا۔ مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ کہا دشت ماریہ۔ کوئی اور نام؟ غازریہ۔ کوئی اور نام؟ وہ نام بدلتے گئے، حسین سوال بدلتا گیا۔ یا ایک بوڑھا برابر میں آیا، حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بولا معاف کرنا شکل سے تو نبیوں کا بیٹا لگتا ہے۔
مشورہ لو اس جنگل کو چھوڑ دو. مولا فرماتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے, نام بتا. کہنے لگا یقال لها ارض کربلا, کربلا کا نام آیا. آپ نے آرام سے سن لیا, زینب بے چین ہو گئی. یا ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, ہا ہونا محتو رحالنا, ہا ہونا محتو دمارنا, ہا ہونا محتو شبایانا. عباس گھوڑے روکو, چڑھنے کی جگہ. کربلا آ گئی, حسین کی کربلا آ گئی. اب اگلا مرحلہ سنیں گے زیادہ تو. میرے مولا گئے ہیں جناب زینب کے پاس اور ایک قصہ سناتے ہیں. بہنا ہم واپس آ رہے تھے جنگ صفین سے, رستے میں ہم اسی کربلا سے گزرے تھے. بہنا میں چھوٹا تھا, میرے بابا نے کہا حسین کہاں ہے. میں اپنے بابا علی کی گود میں آیا, میرے سر پہ پیار کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے اس پر یا ابا لینا, حسین صبر کرنا میرا کام ہے. میں نہیں سمجھا بابا کیا کہہ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس بار ابا عبداللہ, حسین یہاں صبر کرنا. کچھ دیر کے بعد ٹہلے ہیں, علی مضطرب نظر آ رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہا ہونا محتو الشاق اللہ, یہ اللہ کے عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے. بہنا اب سمجھا بابا کیا کہہ رہے تھے. یہ وہی سرزمین نظر آتی ہے, اسے کربلا کہا جاتا ہے. سودا ہوا, فرمایا اس وقت تک خیمے نصب نہیں کروں گا جب تک زمین کو خرید نہ لوں. 60,000 درہم میں حسین نے کچھ حصہ نہر فرات کا, کچھ حصہ حوض القمہ کا, اور بڑا حصہ امام حسین نے کربلا کا خریدا. اور اب بنو اسد قبیلے کے جوانوں کو بلایا اور فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں, یہ خرید کے تمہیں ہبہ کرتا ہوں. پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہاں پہ میرے زائر آئیں گے, کوشش کرنا 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. میرا کوئی مہمان کربلا میں بھوکا نہ رہے, کوئی مہمان کربلا میں پیاسا نہ رہے. کا مولا کی شرط, میرے مولا نے فرمایا اپنے بوڑھوں سے بات کرواؤ. میرے مولا نے وہاں کے بوڑھوں سے فرمایا ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے, یہ ہمیں مار کے بغیر دفنا کے چلا جائے گا, تم رات کی تاریکی میں آنا ہمیں دفنا دینا. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. کوئی کیا کسی شہر میں اپنے دفنانے کے لیے بھی منت کرتا ہے؟ مسلمانوں کا شہر ہے, کوئی مسافر یہاں مر جائے, عزاداروں سارے لوگ اس کو دفنائیں گے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. فرمایا تم جاؤ اپنے جوانوں کو بھیجو. جوانوں سے فرمایا اگر تمہارے بزرگ ڈر کے مارے نہ آ سکے تو تم آنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اپنی بیویوں کو بھیجو. بیویوں سے فرمایا دیکھو بیویوں, میری بھی زینب ہے, میری بھی سکینہ ہے, انہیں اسیر کر کے 11 محرم کو لے جایا جائے گا. اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا, واپسی پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانا, ہمارے لاشوں پہ پھینک دینا. بس آخری فقرے پڑھا وزادارو, شبیر نے ابنو اسد کے بچوں کو بلایا اور انہیں کہا تم بھی بچے ہو, میرا بھی قاسم و محمد ہے, میرا بھی علی اصغر ہے. بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تم کربلا میں کھیلنے کے بہانے آنا, اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانا, ہماری لاشوں پہ پھینکنا, اللہ تمہیں کربلا لے جائے. آج بھی 11 محرم کی رات کو بنو اسد کے بچے ہاتھوں میں بیلچے لے کر کہتے ہیں آئینہ آئینہ خنورکم ابا عبداللہ, حسین ہم تیرا وعدہ نبھانے آئے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. آپ نے گریہ فرما دیا, مولا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں, یہ ساری تصویر مکمل ہوئی. زینب کبریٰ کو ایک خیال آیا, فرمایا بھیا میں 3 سال کی چھوٹی بچی تھی, میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے, وہ پڑھا کرتے ہیں. فرمایا میں نانا کے بستے مدینہ میں رہتی تھی, رات کو ایک خواب آیا, میں تڑپ کے ماں زہرا کے پاس آئی, کہا اماں رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے, دل اس وقت سے مضطرب ہے. فرمایا جب تیرے نانا رسول آئے نا تو زینب نانا سے پوچھنا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بی بی زینب فرماتی ہیں
नाना के मामूल था फजर के बाद दरवाजे पे आते थे, घर में दाखिल हुए, भाग के दरवाज़ा खोला, कहा नाना मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। अब ये अगले फिक्रे मसाइब की मेराज हो गया। अज़ादारों, ये मेरी माएँ बहनें भी इसकी नज़ाकत को समझें। मैंने रात को ख्वाब देखा है। रसूल जानते थे ज़ैनब को ख्वाब में क्या दिखाया गया है। मेरी शहजादी बताओ, 3 साल की बीवी है, रसूल की गोद में बैठी, कहा नाना मैंने देखा मैं जंगल में अकेली रह गई हूँ। नाना तेज तूफान चल रहा है। नाना तूफान इतना तेज है, ज़ैनब के पाँव कभी उखड़ते हैं और कभी चलते हैं। नाना मैं भागती हुई कोई सहारा ढूंढती हूँ तो एक पेड़ नजर आता है, मैं उस दरख्त के साथ मिल जाती हूँ, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो दरख्त भी जड़ से कट जाता है। नाना दूसरा दरख्त नजर आता है, नाना तीसरा दरख्त नजर आता है, वो तीनों दरख्त टूट जाते हैं। नाना अगर ख्वाब इतना होता मैं आपसे ताबीर न पूछती। क़यामत के फिक्रे ये है नाना, तूफान इतना तेज था मेरे सर की चादर उड़ गई। ज़ैनब रेगिस्तान में अपनी चादर ढूंढती, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती। नाना ने फरमाया ज़ैनब वो रेगिस्तान करबला है, वो दरख्त अली है, दूसरा दरख्त हसन है, तीसरा हुसैन है। जब सारे सहारे कट जाएंगे तो शहजादी सबर करना, लेकिन लेके नेज़ा से तेरी गैरत की चादर। मोहम्मद वाले मोहम्मद, रोती हुई आँखों के सदक़े हमें अपने वक्त के हुसैन के करीब फरमा, मजालिस अज़ा में मज़ीद खुलूस अता फरमा। आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता, हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा, हमारे असातिज़ा, हमारे बुज़ुर्गान, रिश्तेदारों और तमाम मोमिनीन के गुनाहान सगीरा व कबीरा मुआफ़ फरमा। जो मरीज़ हैं, बिलखुसूस एक सैयदा बच्ची के लिए कहा गया है, तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। आले मोहम्मद की अज़मत का रास्ता, बारे इलाहा ये दुनिया ज़ुल्म व जोर से पुर हो रही है, बारिश अदल इंसाफ यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजी, दिल हज़रत वाला को हमारे अमाल से राज़ी व खुशनूद। बारे इलाहा सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद, जहाँ जहाँ भी अज़ादारान इमाम हुसैन महबे अज़ा व बुका हैं, तमाम की हिफाजत फरमा। इलाही अमीन कहने वाला जब में गफ़ीर अपने दिल में कई तमन्नाएँ लेकर आया है, तुझे बतूल बीबी का दरबार से तन्हा लौटने का वास्ता, तमाम की दिली मुरादों को कबूल व मंजूर फरमा। बारे इलाहा तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उलमा व मराजे की हिफाजत फरमा। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम दुआओं को अपनी बारगाह अज़मत पनाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अपने मरहुमीन शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया, जुमला मरहुमीन जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, तमाम की लिए मरतबा सूरह मुबारक अल-फातिहा।